جب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری روح کہاں چلی جاتی ہے، یہ جاننا نہایت ضروری ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے، یہ جان کر آپ کی روح کانپ جائے گی، اور ہماری روح تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم تک آگاہی دی ہے، اور سائنسدان جب ان کے بارے میں دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ جو چیزیں اپنی سائنسی تحقیق میں دریافت نہیں کر سکے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم موجود تھا، انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی حاصل کیا تھا۔ دین اسلام نے تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں بتا دیا، لیکن سائنس ان تمام چیزوں کو مانتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ وہ راہ حق سے ہٹ چکے ہیں اور وہ بھٹکتے ہوئے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ملنے والے کچھ ایسے واقعات بتائیں گے جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ انسان کی روح اور جسم کے بارے میں اس کا کیا تعلق ہے؟ انسان کی روح آخر کہاں جاتی ہے؟ مرنے کے بعد یا اس طرح کے جو بھی سوالات سائنسدان جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سب کا جواب نہیں جان سکے۔ ناظرین، جب روح انسانی جسم سے نکل جاتی ہے اور سانس کا ربط کٹ جاتا ہے تو وہ نیک بخت ہونے کی صورت میں آسمانوں پر مقام اعلیٰ میں چلی جاتی ہے۔ یہ اس کی آرام گاہ ہوتی ہے، جب چاہے جہاں چاہے کائنات میں آ جا سکتی ہے۔ بدبخت ہونے کی صورت میں مقام سجین میں مقید کر دی جاتی ہے، اور یہ اپنی مرضی سے کہیں آ جا نہیں سکتی۔ رہا مردہ انسان کی روح کا کسی زندہ انسان میں داخل ہونا تو یہ غلط اور بیہودہ خیال ہے، اس کی شرعاً کوئی اصل نہیں، نہ اس وجہ سے روح بھٹکتی ہے نہ کسی اور میں داخل ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ایک شخص نے اس کا سوال پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا، وہ ہم سب کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ ناظرین، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انتہائی ادب کے ساتھ 10 ادب کو جوڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرنے لگا کہ کیا نیند میں انسان کی روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب اس نے یہ سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو یقینی طور پر حضرت علی نے اس کا جواب دیا۔ حضرت علی کی بارگاہ میں بہت سے لوگ اپنے سوالات لے کر آیا کرتے تھے، کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ اپنے سوال کا جواب لیے بغیر وہاں سے روانہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، انسان کی روح کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک پیار، دوسرا آرٹ، تیسرا سیاہ روح کا۔ پہلا حصہ انسان کے وجود میں رہتا ہے اور روح کا دوسرا حصہ عالم ارواح میں رہتا ہے، آج بھی وہ اپنے آپ کو وہاں دیکھتا رہتا ہے، اور تیسرا حصہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے جسم سے جدا ہو کر اللہ نے ایک عالم بنایا ہے جو جنات اور انسان کے بیچ میں ہے، اس کو عالم براہ کہتے ہیں۔ اس عالم میں زندگی انسان گزارتا ہے، اس زندگی سے کچھ دن پہلے جو مناظر اس زمین پر ہونے ہوتے ہیں وہ جنات بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہ روح بھی تب ہی انسان کی روح جسم سے الگ ہوتی ہے تو اسے الہام ہوتے ہیں، اس کے ساتھ صداقت کی راہ ہوتی ہے، اور تبھی جب جو وہ نیند میں دیکھتا ہے وہ کچھ ہی دنوں کے بعد ہونے لگتا ہے۔ اور جو انسان بار بار گناہ کرتا ہے، انسانوں پر ظلم کرتا رہتا ہے، تو اس کی روح اس کے جسم میں قید ہونے لگتی ہے اور وہ نیند میں ہی الگ نہیں ہوتے۔ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے ایک علم پوشیدہ رکھا ہے جس کو علم ناداں کہتے ہیں۔ جو انسان جتنا اللہ کے قریب ہوگا یہ علم اتنا ہی اس میں سماتا جائے گا۔ جب یہ علم اپنے عروج کو پہنچے گا تب انسان کا اپنی روح سے اختیار آ جائے گا، جب وہ چاہے گا جہاں چاہے گا جا سکتا ہے، اور پھر موجودگی کے سبب کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ یہ جواب بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس جواب کو سن کر سائنسدان حیران رہ جاتے ہیں
تمام لوگ ہی حیران رہ جاتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا۔ حضرت علی کی شخصیت اس طرح سے ہے کہ ان کے پاس علم کا بہت بڑا خزانہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی سے بے حد پیار تھا۔ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کے داماد بھی تھے۔ آپ نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ جب حضرت علی نے اپنے رشتے کی بات ان سے کی حضرت فاطمہ کے لیے، تو آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دیا ان کے لیے ہاں کہہ دے، لیکن آپ نے پہلے اپنی بیٹی سے دریافت کیا۔ اگر اس نے رضامندی کا اظہار کیا تو ہی انہوں نے ہاں کرنی تھی۔ انہوں نے ہاں کہہ دیا تو انہوں نے حضرت علی کے رشتے کے لیے ہاں کہا۔ اور یہ ہماری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی، سب کو اسلام کی دعوت دی، تو سب سے پہلے بچوں میں حضرت علی نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ آپ کو یہاں پر حضرت علی کی زندگی سے ملنے والا ایک ایسا واقعہ بھی بتاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی خوشی کس چیز میں ہے اور انسان کو سکون کیسے آتا ہے۔ انسان آج مختلف چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کو انسان کی جانب سے کی جانے والی غفلت کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت علی کہیں سے گزر رہے تھے کہ راستے میں دیکھا ایک شخص اداس بیٹھا تھا۔ حضرت علی اس شخص کے قریب گئے اور اس آدمی سے کہا، اے بندہ خدا، کیوں اداس ہو؟ اس شخص نے حضرت علی سے کہا، حضرت علی، کاش میرے پاس 1000 اونٹ ہوتے، میری بچپن سے ہی یہی خواہش ہے، لیکن افسوس ہے کہ میرے پاس صرف یہی 4 اونٹ ہیں۔ اس شخص کا بس اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت علی نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص بتاؤ، جو چیز تمہارے پاس نہ ہو کیا تم وہ دے سکتے ہو؟ اس شخص نے کہا، نہیں، جو چیز میرے پاس نہیں وہ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بتاؤ کیا یہ 1000 اونٹ اپنے وجود پہ خوشی رکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو تمہیں کیسے دیں گے؟ تمہاری خوشی اس خواہش میں نہیں کہ 1000 اونٹ تمہیں مل جائیں، بلکہ تم نے خود اپنی خوشی اپنی خواہش میں رکھی ہے۔ جو تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی تو اس کے عادی ہو جاؤ گے، تو کسی اور خواہش کے پیچھے بھاگنے لگ جاؤ گے۔ دیکھو، اس زمین میں 1000 ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 1000 اونٹ ہیں، کیا وہ خوش ہیں؟ انسان خواہش کے پیچھے تب تک ہی بھاگتا رہتا ہے جب تک وہ پوری نہ ہو جائے۔ اگر تمہاری ایک آنکھ خراب ہو جائے تو تمہاری یہی خواہش ہوگی کہ میری آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ اگر آج تمہارے یہ دونوں کان خراب ہو جائیں، تمہاری یہی خواہش ہوگی تمہارے کان ٹھیک ہو جائیں۔ تمہاری خوشی تمہاری خواہش میں نہیں بلکہ تمہارے وجود میں ہے۔ جو خیالات، جو چیز انسان کے پاس ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اے شخص، انسان کا مقصد یہ نہیں کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے، بلکہ انسان کی خواہشات کا مقصد یہ ہونا چاہیے وہ اپنے آپ کو سمجھے، اپنے آپ کو تلاش کرے، کیونکہ تمہاری خوشی ان چیزوں میں نہیں بلکہ خوشی اللہ نے تمہارے وجود میں رکھی ہے۔ یہ بات آج اس دنیا میں موجود تمام لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہمارے لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنی آخرت اور دنیا ان دونوں کو ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آج کو جئیں، اپنے آج کی تیاری کریں اور آج کی چیزوں کے بارے میں سوچیں، کیونکہ آج جو چیز ہمارے پاس ہے وہ کل ہمارے پاس نہیں ہوگی اور ہمیں اس کے لیے محنت بھی کرنا پڑ سکتی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں جنہیں انسان سنتا ہے رہ جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ زندگی کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ تمام علم انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا تھا، جو ہم تک پہنچا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر عمل کر کے ہی ہم اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس طرح حضرت علی کی زندگی سے ایک واقعہ ملتا ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز میں بندہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف ناموں سے قرآن مجید میں پکارتے ہیں، تو حضرت علی کی یہ بات بھی ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جب ہم چاہیں کہ اللہ ہم سے بات کرے ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے، جب ہم چاہیں کہ ہم اللہ سے بات کریں تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز تو ہم سب پر فرض ہے، ہمیں روزانہ 5 وقت کی نماز کو اپنی عادت بنانا ہے اور قرآن مجید کو بھی روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کرنا ہے۔ ہماری زندگیوں سے دور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام مشکلات ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہیں۔ ان تمام وجوہات کی ذمہ داری ہم خود ہی ہیں، ہمیں ان پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید اس طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔